بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مناجات مقبول کیا ہے؟ مناجات مقبول حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی مرتب کردہ ایک بابرکت اور روح پرور کتاب ہے، جس میں مختلف مواقع، حالات اور کیفیات کے مطابق اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے خوبصورت دعائیں جمع کی گئی ہیں۔ یہ دعائیں قرآن و سنت کے اصولوں پر مبنی ہیں اور بندے کو اپنے رب سے براہ راست راز و نیاز کرنے کا سلیقہ سکھاتی ہیں۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ مناجات مقبول کو کیوں پڑھیں۔ یہ دعائیں بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہیں، دل میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے۔ غم، پریشانی، خوف یا بے سکونی میں یہ مناجات دل کو سکون اور اطمینان دیتی ہیں۔ اس میں ایسی دعائیں موجود ہیں جو بندے کو گناہوں پر ندامت دلا کر اللہ سے معافی مانگنے کی ترغیب دیتی ہیں۔ ان دعاؤں کے ذریعے بندگی کا شوق پیدا ہوتا ہے اور عبادت میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ خوشی، غم، صحت، رزق، ہدایت، اولاد، علم، توبہ، شکر اور عاجزی، ہر حال کی دعا موجود ہے اس میں۔ یہ دعائیں بہت زیادہ تھیں، جس کی وجہ سے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے اسے منزلوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے، یعنی ہفتے سے لے کے جمعے تک کی 7 منزلیں ہیں۔ پہلی اور دوسری منزل کی ویڈیوز میں آلریڈی اپنے چینل پہ ڈال چکی ہوں، آپ دیکھ لیجئے گا۔ تیسری منزل کی میں آگے وضاحت دے رہی ہوں، ترجمہ ہے، اور اگر عربی چاہیے تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے ویڈیو کے، وہاں سے کلک کر کے آپ عربی کے ساتھ دعائیں پڑھنا چاہیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ ترجمہ: تیسری منزل بروز پیر۔ یا اللہ، مجھے بڑا صبر والا بنا دے اور مجھے بڑا شکر والا بنا دے، اور مجھے میری نظر میں چھوٹا بنا دے اور دوسروں کی نظر میں بڑا بنا دے۔ یا اللہ، ہمارے ملک میں برکت اور شادابی اور امن رکھ دے، اور جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے اس کی برکت سے مجھے محروم نہ رکھ، اور جس چیز سے تو نے مجھے محروم رکھا ہے اس کے باب میں مجھے فتنے میں نہ ڈال۔ یا اللہ، تو نے میری صورت اچھی بنائی تو میری سیرت بھی اچھی کر دے، اور میرے دل کی کھولن دور کر دے، اور گمراہ کرنے والے فتنوں سے مجھے بچائے رکھ جب تک تو ہمیں زندہ رکھے۔ یا اللہ، مجھے موت کے وقت حجت ایمان تلقین کر دے۔ اے میرے پروردگار، میں تجھ سے اس چیز کی بھلائی مانگتا ہوں جو آج کے دن میں ہو، اور اس چیز کی بھی بھلائی جو اس کے بعد ہو۔ یا اللہ، میں تجھ سے بھلائی مانگتا ہوں آج کے دن کی، اور اس کی فتح اور اس کی ظفر اور اس کا نور، اس کی برکت اور اس کی ہدایت۔ یا اللہ، میں تجھ سے مانگتا ہوں معافی اور امن اپنے دین میں اور اپنی دنیا میں اور اپنے اہل و مال میں۔ یا اللہ، میرا عیب ڈھانپ دے اور خوف کو امن سے بدل دے۔ یا اللہ، میری حفاظت کر، میرے آگے سے اور پیچھے سے اور میرے داہنے سے اور میرے بائیں سے اور میرے اوپر سے، اور میں تیری عظمت کے واسطے سے پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ ناگہاں اپنے نیچے سے پکڑ لیا جاؤں۔ یا حیو یا قیوم، میں تیری رحمت کے واسطے سے تجھ سے فریاد کرتا ہوں کہ میرے سارے حال کو درست کر دے، اور مجھے میرے نفس کی طرف ایک لمحے کے لیے بھی نہ سونپ۔ تیرے اس نور ذات کے واسطے سے جس سے آسمان و زمین روشن ہیں، اور ہر اس حق کے واسطے سے جو تیرا ہے، اور اس حق کے واسطے سے جو مانگنے والے کا تجھ پر ہے، میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں کہ تو مجھ سے درگزر کرے، اور یہ کہ اپنی قدرت سے مجھے دوزخ سے پناہ دے۔ یا اللہ، آج کے دن کے اول حصے کو میرے حق میں بہتر بنا دے، درمیانی حصے کو فلاح اور اس کی آخری حصے کو کامیابی۔ میں تجھ سے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی چاہتا ہوں، اے سب سے بڑے مہرباں۔ یا اللہ، میرے گناہ بخش دے اور میرے شیطان کو دور کر دے، اور میرا بند کھول دے اور میرا پلہ بھاری کر دے، اور مجھے طبقہ اعلیٰ میں شمار کر دے۔ یا اللہ، مجھے اپنے عذاب سے بچا دینا جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائیو۔ یا اللہ پروردگار ساتوں آسمانوں کے اور ہر اس چیز کے جس پر ان کا سایہ ہے، اور اے پروردگار زمینوں کے اور ہر اس چیز کے جسے وہ اٹھائے ہوئے ہیں، اور اے پروردگار شیطانوں کے اور ہر اس چیز کے جس کو انہوں نے گمراہ کیا ہے۔ میرے نگہباں رہیو تمام مخلوق کی برائی سے، اس سے کہ کوئی ان میں سے مجھ پر ظلم یا تعدی کرے۔ محفوظ تیرا ہی پناہ دیا ہوا ہے اور بابرکت تیرا نام ہے۔
کوئی معبود نہیں ہے سوا تیرے، کوئی تیرا شریک نہیں ہے، پاک ہے تو۔ یا اللہ میں تجھ سے اپنے ہر گناہ کی معافی چاہتا ہوں اور تجھ سے طلب تیری رحمت کی کرتا ہوں۔ یا اللہ میرے گناہ بخش دے اور مجھے میرے گھر میں وسعت دے اور مجھے میرے رزق میں برکت دے۔ یا اللہ مجھے بہت توبہ کرنے والوں میں کر دے اور یا اللہ مجھے بہت پاک صاف لوگوں میں کر دے۔ یا اللہ مجھے بخش دے اور مجھے ہدایت دے اور مجھے رزق دے اور مجھے عافیت دے، اور جس چیز کے حق ہونے میں اختلاف ہو اس میں مجھے اپنے حکم سے راہ صواب دکھا دے۔ یا اللہ نور کر دے میرے دل میں اور نور کر دے میری بینائی میں اور نور کر دے میری سنوائی میں اور نور کر دے میری داہنی طرف اور نور کر دے میرے بائیں طرف اور نور کر دے میرے پیچھے اور نور کر دے میرے سامنے، اور میرے لیے ایک خاص نور کر دے اور نور کر دے میرے پٹھوں میں اور نور کر دے میرے گوشت میں اور نور کر دے میرے خون میں اور نور کر دے میرے بالوں میں اور نور کر دے میری جلد میں اور نور کر دے میری زبان میں اور نور کر دے میری جان میں، اور مجھے نور عظیم دے اور مجھے سراپا نور ہی بنا دے، اور میرے اوپر نور کر دے اور میرے نیچے نور کر دے۔ یا اللہ مجھے نور عطا کر۔ یا اللہ ہم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اور اپنے رزق کے دروازے ہمارے لیے آسان کر دے۔ یا اللہ مجھے شیطان سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ میں تجھ سے تیرے فضل و کرم کی طلب کرتا ہوں۔ یا اللہ میری کل خطائیں اور قصور مجھے بخش دے۔ یا اللہ مجھے رفعت دے اور مجھے زندہ رکھ اور مجھے رزق دے اور مجھے اچھے اعمال و اخلاق کی طرف ہدایت دے۔ بے شک ناخوش اعمالیوں کی طرف کوئی رہبری کرتا اور نہ بد اعمالیوں سے کوئی بچاتا ہے بجز تیرے۔ یا اللہ میں تجھ سے رزق پاکیزہ طلب کرتا ہوں اور علم کارآمد اور عمل مقبول۔ یا اللہ میں بندہ ہوں تیرا اور بیٹا ہوں تیرے بندے کا اور بیٹا ہوں تیری بندی کا، ہمہ تن تیرے قبضے میں ہوں، نافذ ہے میرے بارے میں تیرا حکم، عین عدل ہے میرے باب میں تیرا فیصلہ۔ میں تجھ سے ہر اسم کے واسطے سے جس سے تو نے اپنی ذات کو موصوف کیا ہے یا اس کو اپنی کتاب میں اتارا ہے یا اسے اپنی مخلوق میں سے کسی کو بتایا ہے یا اپنے پاس اسے غیب ہی میں رہنے دیا ہے، درخواست کرتا ہوں کہ قرآن عظیم کو میرے دل کی بہار بنا دے اور میری آنکھ کا نور اور میرے غم کی کشائش اور میری تشویش کا دفاعہ۔ یا اللہ جبرائیل کے اور میکائیل کے اور اسرافیل کے معبود، ابراہیم کے اور اسماعیل کے اور اسحاق کے معبود، مجھے عافیت دے اور میرے اوپر اپنی مخلوق میں سے کسی کو ایسی چیز کے ساتھ مسلط نہ کر دے جس کی برداشت مجھ میں نہ ہو۔ یا اللہ مجھے اپنا حلال رزق دے کر حرام روزی سے بچا لے اور اپنے فضل و کرم سے مجھے اپنے ماں سوا سے بے نیاز کر دے۔ یا اللہ تو میری بات کو سنتا ہے اور میری جگہ کو دیکھتا ہے اور میرے پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے، تجھ سے میری کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی۔ میں مصیبت زدہ ہوں، محتاج ہوں، فریادی ہوں، پناہ جو ہوں، ترساں ہوں، ہراساں ہوں، اپنے گناہوں کا اقرار کرنے والا ہوں، اعتراف کرنے والا ہوں، تیرے آگے سوال کرتا ہوں جیسے بے کس سوال کرتے ہیں، تیرے آگے گڑ گڑاتا ہوں جیسے گناہ گار ذلیل و خوار گڑ گڑاتا ہے، اور تجھ سے طلب کرتا ہوں جیسے خوف زدہ آفت رسیدہ طلب کرتا ہے، اور جیسے وہ شخص طلب کرتا ہے جس کی گردن تیرے سامنے جھکی ہوئی ہو اور اس کے آنسو بہہ رہے ہوں اور تن بدن سے وہ تیرے آگے فروتنی کیے ہوئے ہو اور اپنی ناک تیرے سامنے رگڑ رہا ہو۔ یا اللہ تو مجھے اپنے سے دعا مانگنے میں ناکام نہ رکھ اور میرے حق میں بڑا مہربان نہایت رحیم ہو جا۔ اے سب مانگے جانے والوں سے بہتر، اے سب دینے والوں سے بہتر، یا اللہ میں تجھی سے شکوہ کرتا ہوں اپنے ضعف قوت کا اور اپنی کم سامانی کا اور لوگوں کی نظر میں اپنی کم وقتی کا۔ اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، تو مجھے کس کے سپرد کرتا ہے؟ آیا کسی دشمن کے جو مجھے دبائے یا کسی دوست کے قبضے میں میرے سب کام دے رہا ہے؟ تو اگر مجھ سے ناخوش نہ ہو تو مجھے ان میں سے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، پھر بھی تیرا دیا ہوا امن ہی میرے لیے زیادہ گنجائش رکھتا ہے۔ یا اللہ ہم تجھ سے ایسے دل مانگتے ہیں جو بہت تاثر قبول کرنے والے ہوں، بہت عاجزی کرنے والے ہوں، بہت رجوع کرنے والے ہوں،
تیری راہ میں یا اللہ۔ میں تجھ سے وہ ایمان مانگتا ہوں جو میرے دل میں پیوست ہو جائے، اور وہ پختہ یقین جس سے میں سمجھ لوں کہ مجھ تک کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی مگر وہی جو تو میرے لیے لکھ چکا ہے، اور اس چیز پر رضامندی جو تو نے معاش میں سے میرے حصے میں کر دی ہے۔ یا اللہ، تیرے واسطے کل تعریف ہے، جیسا کہ تو فرماتا ہے، اور اس سے بڑھ کر جو ہم کہتے ہیں۔ یا اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں ناپسندیدہ اخلاق اور اعمال اور نفسانی خواہشوں اور بیماریوں سے، اور ہم تیری پناہ میں آتے ہیں ہر اس چیز سے جس سے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اور مستقل قیام گاہ میں برے پڑوسی سے، اس لیے کہ سفر کا ساتھی تو چل ہی دیتا ہے، اور دشمن کے غلبے سے، اور دشمنوں کے طانے سے، اور بھوک سے کہ وہ بری ہم خواب ہے، اور خیانت سے کہ وہ بری ہم راز ہے، اور اس سے کہ ہم پچھلے پیروں لوٹ جائیں، یا فتنے میں پڑ کر دین سے الگ ہو جائیں، اور سارے فتنوں سے جو ظاہری ہوں یا باطنی، اور برے دن سے، اور بری رات سے، اور بری گھڑی سے، اور برے ساتھی سے۔ آمین ثم آمین۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو فوراً آپ تک پہنچے، اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اس علم سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔